بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ دشمن ہی صحیح لیکن شوہر تو تھا نا تمہارا، اس کی زبان سے شکوہ پسلا تھا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ آرزو آگے بڑھی، جب وہ صورت سے وہاں سے نکلتا واش روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے وہ پھر سے سسکنے لگی تھی۔ وہ ٹھنڈے پانی کا شاور چلائے اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ جس قدر دل و دماغ سلگ رہے تھے نا، یہ پانی اس حساب سے کچھ بھی نہیں تھا۔ دل بے قابو ہو رہا تھا، شدت سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دل اس کی طلب کر رہا تھا، وہ چاہ رہا تھا وہ آرزو خان کے زخم خود میں سمیٹ لے، اس کے آنسوؤں کو چن لے۔ وہ بھیگ رہا تھا لیکن جسم کے اندر ایک آگ تھی جو جل رہی تھی۔ خان دروازہ کھولے پلیز، ممبے ماہا کو بچانا چاہتی تھی۔ وہ باہر کھڑی دروازہ بجا رہی تھی، سسکیاں لے رہی تھی۔ کندھوں پر دانیال کی شال جھول رہی تھی، بکھرے بالوں میں ہچکیاں بھرتی وہ عجیب ہی لگ رہی تھی۔ جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا، وہ ساخت ہو گئی۔ دانیال نے بازو سے کھینچ کر اسے اپنے روبرو کیا تھا۔ ٹھنڈے پانی کے پڑتے ہی آرزو کی آنکھیں پوری کھل گئیں، جسم کانپنے لگا۔ اس وجہ سے مجھ سے شادی کی تھی تم نے؟ وہ بولا تو ایک ہی جملہ تھا، لیکن آرزو خان کو وہ دنیا کا مشکل ترین سوال لگا تھا، حد سے زیادہ مشکل۔ اس کے آنسو بہتے پانی کے ساتھ ملتے فرش پر بہنے لگے تھے۔ وہ مکمل بھیگ گئی تھی اور وہ جبڑے بھینچے اسے دونوں کندھوں سے پکڑے کھڑا تھا۔ یہی وجہ تھی نا مجھ سے شادی کرنے کی؟ دانیال کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ آرزو کو یکدم اپنا جسم جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ دانیال کی انگلیوں کی گرماہٹ جسم میں اتر رہی تھی اور اس کی وہ تپش بھری نظریں، جبکہ وہ دل پر بند باندھے اس کے بھیگے سراپے کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے سے پانی پھسلتا زمین پر گر رہا تھا۔ آرزو سر جھکا گئی اور وہ شدت سے جذبات سے آنکھیں میچ گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ دھاڑا تھا۔ ساری چیزیں جو اس کے ہاتھ میں آئیں وہ انہیں زمین پر پٹکتا گیا تھا۔ آرزو لب پر ہاتھ جما گئی، خوف کی شدید لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا، اس کی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ آرزو منہ پر ہاتھ جمائے رو رہی تھی، جبکہ وہ زمین پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے دل کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے تم نے آرزو خان، کئی سال پرانے زخم تازہ کر دیے تم نے۔ وہ اسے دیکھتے بولا۔ آرزو کو لگا وہ شاید پہلی بار اس کا اس قدر ٹوٹا پھوٹا لہجہ سن رہی ہے۔ پانی بہہ رہا تھا اور جذباتوں کو بہاتے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ خان، آرزو ہمت کرتی آگے بڑھی تھی۔ وہ اس کا کچھ منٹ پہلے وحشی پن دیکھ چکی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے دل نے شدت سے دہائی دی تھی کہ آرزو خان، قبول کر لو کہ تمہیں اس سے محبت ہے، کیا پتہ تمہیں راحت نصیب ہو جائے۔ لیکن وہ شدت سے نفی کر گئی۔ اسے دانیال سفیر خان سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو کوئی مذاق ہو گیا۔ سنا نہیں تم نے؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ تپتے سلگتے دل کے اندر جذبوں کو آگ لگاتے اپنے لفظوں میں انگارے بھرتے بولا، جس کی آنکھ سے آرزو کو اپنا وجود جھلستا محسوس ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے بولی، جو شدت سے تپ رہی تھی۔ آرزو کو اس کی حرارت اپنے جسم میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، جب دانیال نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے اسے خود کی جانب کھینچا تھا۔ دل میں کھلتی کومپل کو تم نے آگ لگا دی آرزو۔ دانیال سفیر خان جلا کر خاک کر دیا تم نے سب۔ وہ سرخ لہو رنگ ہوتی آنکھوں کو اس کے چہرے پر ٹکائے بولا۔ ان دونوں کا چہرہ اتنا پاس تھا کہ تپتی سانسیں دونوں کے ہی اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ تم نے صحیح کہا تھا، تم سب خاک میں ملا دیتی ہو۔ تم نے میری وحشتوں میں اضافہ کیا ہے، بس تم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ان وحشتوں کو بڑھانے کے بعد۔ وہ آہستہ سے چہرہ مزید قریب کرتے بولا۔ آرزو نے زور سے آنکھیں میچی کہ آنسو ٹوٹ کر چہرے پر پھسل گئے۔ اس کی باتیں اسے تکلیف دے رہی تھی، اوپر سے پڑتا پانی آرزو اور اس کے چہرے کو بھگو رہا تھا۔ تم نے مجھے تڑپتے چھوڑ دیا، تم نے مجھے صحرا میں لا کھڑا کیا ہے۔ بھاری لہجے میں کی گئی ایک اور
تکلیف میں ڈوبی سرگوشی یہ جان کر کے وہ صرف ایک مجبوری کے تحت اس کے ساتھ بندی تھی، دانیال کا دل کٹ کر رہ گیا۔ آغا جی نے تو شروع دن سے بتا دیا تھا آرزو خان تمہیں چاہتی ہے، اور وہ خود بھی تو موم بن رہا تھا اس کی طرف سے۔ خان وہ سسکی تھی۔ دانیال نے آہستگی سے جھکتے اس کی سسکی کو خود میں قید کر لیا۔ وہ شدت اختیار کرتا اس کی سانسوں کو خود میں قید کرتے انہیں وہاں پناہ دینے لگا تھا۔ شدت بھرے لمس نے آرزو خان کے اعصاب بے قابو کیے تھے، جبکہ وہ اس کی کلائی پر اپنی گرفت سخت تر کر گیا جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ وحشتوں میں بھرپور بوسہ اس کی گردن پر دے گیا تھا۔ دانیال نے اسے جھٹک دیا۔ آرزو خان ہیزل سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے آرزو خان، چلی جاؤ یہاں سے، جیت گئی تم، جاؤ یہاں سے۔ نیچے پڑی بوتل اٹھاتے اس نے سامنے دیوار پر دے ماری تھی۔ وہ وحشت سفاکیت سے بولا تھا، اور آرزو خان خود کے وجود کو گھسیٹتے وہاں سے چلی گئی۔ اس کا دل زنجیریں ڈالتا کہہ رہا تھا کہ رک جاؤ، بچا لو اسے اس قہر سے، مگر نہ جانے وہ اتنی انا پرست کیسے ہو گئی تھی، اتنی بے حس کیسے ہو گئی۔ کیا اسے نظر نہیں آ رہا تھا؟ دانیال سفیر خان کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی اسے تم سے محبت ہے۔ کیا اسے محسوس نہیں ہوا تھا؟ اس کی آنکھوں میں چھائی سرخی اس کے ساتھ کی تمنائی تھی۔ وہ باہر بیٹھی رو رہی تھی، وہ اندر آنکھیں میچے محبت کی پہلی ہی سیڑھی سے تھکے ہارے لوٹنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ اسے ایک سائیڈ کر دیا تھا، وہ اس کا شوہر تھا، لیکن اس نے بتانا گوارا نہیں کیا تھا کہ وہ لڑکا اسے تنگ کرتا ہے، اور اب ماہا کا معاملہ، اتنی بے اعتباری۔ کاش وہ ان کاجل لگی آنکھوں کے سحر میں نہ جکڑا جاتا، کاش وہ دل کو وہیں سے پلٹنے کو بول دیتا، کاش وہ لڑکی جو چپ چاپ باہر گئی وہ کہہ دیتی اس کی وحشتوں میں اس کے ساتھ وہ ہے۔ وہ تو کچھ نہیں بولی، اور اس کی یہ خاموشی دانیال کی روح بھی ساتھ کھینچ کر لے گئی۔ صبح کے وقت وہ ٹوٹی بکھری حالت میں باہر نکلا تھا۔ کئی گھنٹے اذیت میں گزرے، کئی لمحے بس یہی سوچ کر گزار دیے کہ ایک بار پھر اس کے دل میں جو چل رہا تھا، جو ہلچل تھی، وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر سے کیا اس کا دل ویران ہو جائے گا؟ باہر نکلا جہاں اس کی پہلی نظر اس دشمن جاں پر پڑی تھی، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہی تھی، چہرے پر اذیت تھی۔ دانیال لب بھینچے قدم آگے لینے لگا تھا، اس کا دماغ کہہ رہا تھا وہ یہاں سے چلا جائے، لیکن اس کا دل اسے وہیں رکنے کا کہہ رہا تھا۔ قدم باہر جانے کے بجائے اس دیوار کی طرف بڑھائے دو زانو بیٹھے، اس نے سرخ ہوتی نظروں سے اس چھوٹی سی آفت کو دیکھا تھا۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ روح میں بستی، رگوں میں سما گئی۔ ہاتھ بڑھا کر چہرے پر موجود آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے کیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو کئی لمحے دیکھتا رہا، کئی لمحے دل تڑپتا رہا۔ وہ لب بھینچے اٹھ گیا اور قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھا لیے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ صبح کا وقت تھا، ہر کوئی ہی جاگ رہا تھا۔ وہاں کی وجہ سے نیند تو کوسوں دور تھی سب کی آنکھوں سے۔ عائشہ گڑیا ادھر آؤ۔ پہلی سیڑھی پر کھڑے ہوتے ہی اس نے سنجیدگی سے نیچے ہال میں موجود عائشہ کو بلایا تھا۔ وہ خود اداسی کی مورت بنی ہوئی تھی، لیکن اپنے بھائی کو دیکھتے اس کا دل دہل گیا تھا۔ سرخ آنکھیں عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر رہی تھیں۔ جی خانویر، وہ اس کے مقابل کھڑی ہوتی بولی تھی۔ جاؤ آرزو کو دیکھو کمرے میں۔ وہ لاپرواہی برتتا بولا تھا۔ عائشہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بے ساختہ عائشہ نے ہاتھ پیچھے کھینچا۔ خانویر، آپ کو تو بخار ہے، عائشہ فکر مندی سے اسے دیکھتے بولی تھی۔ دانیال نے سر جھٹکا۔ جاؤ آرزو کو دیکھو۔ وہ اتنا کہتا نیچے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ عائشہ الجھے ذہن کے ساتھ اوپر گئی تھی۔ خان کے کمرے میں انٹر ہوتے اس نے آرزو کو دیوار کے ساتھ لگے دیکھا تھا۔ دل ہولے سے لرز گیا تھا۔ کچھ ہوا تھا جو دونوں اس حالت میں تھے۔ آرزو اٹھو، صبح ہو گئی ہے۔ عائشہ اس کا چہرہ تھپتھپاتے پریشانی سے بولی تھی، جب اسے محسوس ہوا کہ آرزو خان بھی بخار میں پھنک رہی تھی۔ عائشہ بے اختیار ہی باہر بھاگی۔ خانویر، آرزو کو بہت تیز بخار ہے، عائشہ بے ساختہ پریشانی سے بولی تھی۔
دانیال اس وقت انٹریس پر کھڑا تھا، ایک قدم کے فاصلے پر وہ باہر نکلنے والا تھا۔ وہ لب بھینچ گیا، دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ بولتا باہر نکل گیا۔ عائشہ نے اچنبھے سے اس خالی جگہ کو دیکھا تھا جہاں وہ ابھی کھڑا تھا۔ وہ رخسار بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مزید 2 دن گزرے تھے۔ ان 4 دنوں میں ماہا خود کو کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ خیر ہمت تو اس میں الیگزینڈر کے لفظوں اور سکون دیتے چہرے کی بدولت پہلے ہی آ گئی تھی۔ وہ بس چھت کو گھور رہی تھی۔ اسے پتہ تھا اسے کیا کرنا ہے، لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا، خاص کر ایک گینگسٹر کے چنگل سے نکلنا، ایک ایسے انسان کی پناہوں سے نکلنا جس کی پناہ میں رہنے کو دل مچلتا ہو۔ اور ویسے بھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ نیچے دیکھ چکی تھی۔ جس قدر آدمی تھے اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا وہ کوئی چھوٹا موٹا گینگسٹر تو تھا نہیں۔ وہ بیڈ سے اٹھی۔ میم جلدی کریں، باہر جو گارڈز تھے انہیں میں نے سر کو لینے بھیج دیا ہے۔ ایک نرس اس کے پاس آتی بڑبڑاتے ہوئے بولی تھی۔ ماہا تیزی سے بیڈ سے اٹھی، ایک سسکی اس کے لبوں سے خارج ہوئی۔ پیٹ پر اب بھی زخم کی وجہ سے درد ہو رہا تھا۔ اس نے تیزی سے نرس کے لائے کپڑے پہنے اور چہرے پر ماسک لگا لیا اور نرس کو وہیں چھوڑے باہر نکل گئی تھی۔ وہ بھاگنے والی تھی یہاں سے۔ اس کی قید سے نرس کے بتائے گئے کمرے میں گئی۔ وہاں وہ جلدی سے ہاتھ چلاتے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اسے شدید درد ہو رہی تھی، لیکن اس وقت اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ جب مطلوبہ چیز ملی وہ ایک عبایا تھا جسے ماہا نے فوراً پہن لیا تھا۔ یہ بھی تو آرزو خان کی مہربانی تھی جس کا دماغ ہر مشکل میں چل جاتا تھا، اور صد شکر تھا نرس مان گئی تھی۔ ماہا تیزی سے روم سے باہر نکلی، دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اس نے دیکھا سامنے سے الیگزینڈر تیزی سے قدم اٹھاتے آ رہا تھا۔ ماہا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ قدم آگے چلنے سے انکاری ہو رہے تھے۔ اگر وہ پکڑی گئی تو نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ ریلیکس ماہا، اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ وہ چلنے لگی تھی، نیچے سر جھکائے وہ اس کے پاس سے گئی۔ ماہا نے سانس روک لیا تھا، دل کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی تھی۔ وہ نیچے والے فلور میں جاتی ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ وہ بھاگ گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن سامنے اتنے زیادہ آدمی اسلحے سے لیس تھے کہ ماہا کا دل پھر سے شدت سے دھڑکا۔ وہ لب بھینچے ہمت کرتی وہاں سے نکل گئی۔ وہاں پولیس نہیں تھی، وجہ سامنے نظر آ رہی تھی۔ جہاں کئی آدمیوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا ہوا تھا، شاید تبھی ماہا کے ڈیڈ وہاں نہیں تھے۔ دوسری جانب وہ تیزی سے ہاسپٹل روم میں داخل ہوا تھا، جہاں سامنے خالی بیڈ دیکھ اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ سامنے نرس کھڑی تھی۔ ویئر از مائی وائف، وہ سرد لہجے میں بولا۔ نرس اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کر کانپنے لگی تھی۔ میم کی طبیعت خراب تھی سر، میں انہیں دیکھنے آئی تھی۔ میں نے آپ کو انفارم کیا اور جب میں آئی میم مجھے دھکا دیتی باہر بھاگ گئی۔ نرس کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ وہ مٹھیاں بھینچے خالی بیڈ کو دیکھ رہا تھا اور پھر نرس کے ماتھے پر لگی ہلکی سی خراش کو۔ وہ چلتا ہوا اس تک آیا تھا، بالکل اس کے مقابل کھڑا ہوا، کمرے میں ایک نظر ڈالی۔ تمہارے جھوٹ پر تم اس لیے سلامت کھڑی ہو کہ تم ایک عورت ہو بس، ورنہ تمہارے جھوٹ پر تمہاری زبان کاٹ دیتا۔ وہ مدھم سرد وحشیانہ لہجے میں بولا کہ نرس کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کوئی پاگل تھا جو اس پوزیشن پر تھا۔ وہ پلٹ گیا، باہر نکلا۔ وہ بھاگ گئی اور تم لوگ سو رہے تھے۔ میں انڈر ورلڈ پر راج کرنے والا، پورے ملک پر قابو رکھنے والا، میری بیوی اتنی زیادہ سیکیورٹی کے درمیان بھاگ گئی، واہ۔ وہ مٹھیاں بھیچے بولا، پھر لانگ کوٹ سے ریوالور نکالی۔ سامنے قاسم سر جھکائے کھڑا تھا۔ الیگزینڈر نے سرد نظر اس پر ڈالی۔ اس کی ہیٹ اس کے آدھے چہرے کو کور کر رہی تھی۔
قاسم کے لبوں سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ اس نے بڑی شفقت سے قاسم کے ہاتھ پر گولی چلا دی تھی۔ قاسم درد سے کراہ نکلی۔ مجھے ہر قیمت پر میری بیوی واپس چاہیے، ڈھونڈو اسے۔ اس گولی کی اصل جگہ تمہاری آنکھیں تھیں، مجھے چاہیے تھا تمہاری آنکھوں پر فائر کرتا۔ سنا تم نے؟ اپنا علاج کرواؤ اور پھر میرا علاج تلاش کر کے میرے پاس لاؤ، جلد۔ وہ سرد شفقت سے بھرپور لہجے میں بولا تھا۔ قاسم درد برداشت کرتے وہیں کھڑا تھا، جبکہ الیگزینڈر کے دل میں عجیب سی آگ جل رہی تھی۔ وہ چھپتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ اس کے پیٹ پہ شدید درد اٹھ رہا تھا، خون کے قطرے پیٹ کے زخم سے نکلنے لگے تھے، لیکن وہ تو پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی جب سامنے سے اسے پولیس کی گاڑیاں نظر آتی ہوئی۔ ماہا خان کے اندر ایک دم ہمت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ مزید تیزی سے قدم بڑھانے لگی تھی۔ بابا، اس نے آنکھوں میں تڑپ لیے پکارا تھا۔ اس کی پکار بہت مدھم تھی۔ اسے لگا اگر وہ اس وقت نہ چیخی تو پیچھے سے وہ سایہ پھر سے اسے جکڑ لے گا۔ بابا! وہ اپنی پوری طاقت سے چیخی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جمشید خان جو آفیسرز کو کچھ کہہ رہے تھے، بیٹی کی پکار سن کر سامنے دیکھا۔ وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ان کے دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ آگے کی جانب بھاگے تھے۔ پیچھے آفیسر تھے۔ وہ فوراً لمبے لمبے قدم لیتے ماہا کے قریب گئے تھے۔ ماہا بیٹا بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ جمشید خان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اسے اٹھاتے گاڑی کی جانب بھاگے تھے۔ بیٹی کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر دل کٹ رہا تھا۔ آفیسر کو اشارہ کیا اور خود گھر کی طرف بڑھے۔ انہوں نے سہارا دیتے اسے اٹھایا۔ وہ شدت سے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ گاڑی کے پیچھے پولیس کی گاڑیاں تھیں۔ ماہا ان کے سینے سے لگی سسک رہی تھی، جبکہ وہ لب بھینچے اسے تسلی دے رہے تھے، لیکن قصور ان کا بھی تھا۔ کیوں اتنی جلدی کسی پر یقین کر لیا؟ کیوں اپنی بیٹی کو اتنی جلدی کسی اور کے حوالے کر دیا؟ آخر کیوں؟ گھر کے آگے گاڑی رکی اور وہ ماہا کو سہارا دیتے اندر لے گئے تھے۔ گمسم سے سب لوگ ہال میں بیٹھے تھے سوائے آرزو کے، جسے شدید بخار تھا۔ دانیال لب بھینچے بیٹھا تھا۔ اسے خود بخار تھا، لیکن اس وقت جو جلن، جو آگ دل میں اترتی دل کو جلا رہی تھی، اس کے آگے بخار کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ماہا نور بیگم نے دروازے کی جانب دیکھا۔ ان کے لبوں سے حیرت اور خوشی سے پھڑپڑا کر ماہا کا نام نکلا تھا، جس پر سب نے پلٹ کر جمشید صاحب کے ساتھ لگی ماہا کو دیکھا، جو سسک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے جسم پر عبایا تھا اور اب اس کے سر پر حجاب تھا۔ اس کی تکلیف سے سستا چہرہ لیے وہ تکلیف سے لب دبا گئی۔ ماہا! صفیہ بیگم آگے بڑھی تھی۔ اسے شدت سے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ نور بیگم فوراً کچن میں جاتی پانی لے آئی تھیں۔ بچی کو بٹھاؤ پہلے، آغا جی سکون سے بولے تھے۔ جمشید صاحب نے سکون سے ماہا کو صوفے پر بٹھایا تھا۔ نور بیگم نے پانی لاتے اس کے آگے کیا تھا، جسے ماہا نے تھامتے تھوڑا سا پی لیا۔ وہ بس روئے جا رہی تھی اور اب اسے دیکھتے صفیہ بیگم بھی رونے لگی تھی۔ ماہا بیٹا کیا ہوا تھا؟ شروع سے بتاؤ۔ آغا جی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے۔ ماہا نے غمزدہ سرخ آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ مم مجھے ٹریپ کیا بابا، مم مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، وہ مجھے مار دے گا سب کو، ماہا سسکتے خوف سے لبریز آواز میں بولی تھی۔ جمشید خان نے افسوس سے سر جھکایا تھا۔ لوگوں کے چہرے مختلف تاثرات دے رہے تھے۔ بابا، مجھے ہی یہاں سے جانا ہے، بابا مجھے بچا لے، وہ مار دے گا، وہ لے جائے گا مجھے۔ ماہا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی تھی۔ صفیہ بیگم نے تڑپ کر بیٹی کو ساتھ لگایا تھا۔ کیا ہوا تھا ماہا گڑیا؟ دانیال نے لب بھینچے پوچھا تھا۔ ماہا نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی اور پھر وہ انہیں سب بتاتی چلی گئی۔ ہر بات خود پر بیتی، ہر اذیت، آرزو نے کیسے اس کا ساتھ دیا، سب کچھ دانیال سنتے آنکھیں میچ گیا۔ وہ اوپر کمرے میں بخار میں پھنک رہی تھی۔ جو بھی تھا، دماغ نے شدت سے دہائی دی تھی کہ اس نے تم پر اعتبار تھوڑی کیا تھا، اس نے تمہیں بتانے لائق بھی نہ سمجھا۔ وہ ماں کی آغوش سے لپٹ گئی تھی۔ صفیہ بیگم نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس انگریز گینگسٹر کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ کمشنر جمشید خان مٹھیاں بھینچے بولے۔ ماہا نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ وہ انگریز نہیں، وہ ہم جیسا ہے، وہ انگریز نہیں ہے۔ ماہا سسکتے
لہجے میں بولی تھی۔ جمشید خان نے چونک کر اسے دیکھا، وہ دانت پیس کر رہ گئے تھے۔ ماہا، پتلی سی آواز میں ماہا نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ آرزو خان کندھے پر دانیال کی شال اوڑھے کھڑی تھی، اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ نتاشا نے منہ بگاڑا جبکہ وہ بھاگتی ہوئی ماہا کے گلے لگ گئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ جس پر ماہا اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ آرزو نے گہرا سانس لیا۔ جمشید، ماہا کو یہاں سے بھیج دو، فی الحال اسے دوسرے ملک بھیج دو، سفیان کے پاس۔ آقا جی کچھ سوچتے بولے تھے۔ جمشید خان نے اسبات میں سر ہلایا۔ دانیال نے نظریں جھکائے بیٹی آرزو کو دیکھا، جس نے نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ دانیال آنکھیں میچ گیا، اس کی نیلی آنکھوں کے گوشے سرخ پڑ رہے تھے۔ آرزو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، اوپر جاؤ، دانیال نرمی سے بولا تھا۔ اب سب جان کر کے اس نے واقعی ماہا کی مدد کی تھی۔ دل کو سکون تھا، لیکن کیا آرزو خان کو اس سے ذرا بھی محبت نہیں تھی؟ آرزو لب بھینچ گئی بغیر اسے دیکھے۔ دانیال کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ ماہا، تم تھوڑی دیر ریسٹ کرو بیٹا، پھر میں تمہیں یہاں سے لے کر جاتا ہوں۔ جمشید صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے تھے۔ صفیہ بیگم اسے اٹھاتی اسے کمرے میں لے گئی تھی۔ جمشید خان نے سیکیورٹی ٹائٹ رکھنے کا آرڈر دیا تھا۔ دانیال کے قدم خود بخود اوپر کمرے کی جانب بڑھے تھے جہاں ابھی آرزو خان گئی تھی۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ وہ اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بس 0 پاور کا بلب آن تھا۔ نہ جانے دن میں اس لڑکی نے اندھیرا کیوں کیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، گمسم ہلکی روشنی میں اس کی آنکھوں میں آئی نمی چمک رہی تھی۔ دانیال نے گہرا سانس بھرا۔ وہ آہستگی سے قدم لیتا صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ آرزو نے لب سختی سے بھینچے تھے، وہ اس کی آہٹ سے پہچان چکی تھی۔ وہ کمرے میں آیا ہے، روشنی ختم کرنے کا مقصد آنسو چھپانا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھتی آگے کو بڑھی جب کلائی پر جلتی گرفت محسوس ہوئی۔ وہ وہیں ٹھہر گئی اور وقت بھی جیسے ٹھہر سا گیا ہو۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا لیکن اس کی کلائی جکڑی ہوئی تھی۔ چھوڑ کر جا رہی ہو؟ وہ بولا تو لہجہ عجیب سا تھا۔ آرزو نے زور سے آنکھیں میچی، 2 موتی ٹوٹ کر زمین پر گرے۔ کہاں وہ اسے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی؟ وہ ستمگر دل میں بس رہا تھا۔ جانے کو بولا تھا آپ نے؟ وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ دانیال نے لب ایک دوسرے میں سختی سے پیوست کیے تھے۔ وہ اسے اپنے پاس روکنا چاہتا تھا۔ اس نے آرزو خان کی کلائی جھٹکتے اسے کھینچا تھا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ روک رہا ہوں۔ اب اس کے گرد بازوؤں کا حصار باندھے وہ گھیرا تنگ کر گیا۔ اس نے معافی نہیں مانگی تھی، وہ اپنے جذبوں کی آنچ سے اس کے دل کو موم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ جو کب سے رکے آنسو تھے وہ شدت سے بہتے دانیال کے کرتے کو بھگونے لگے تھے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اس سے دور ہونے لگی۔ وہ جتنا دور ہونے کی کوشش کرتی دانیال اسے خود میں بھینچ رہا تھا۔ مار دینا چاہتی ہو مجھے؟ اس کا چہرہ اوپر اٹھائے وہ کرب سے بولا۔ مدھم روشنی میں وہ اس کی نیلی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ رہی تھی۔ وہ رونا بھول گئی تھی۔ کیا وہ صحیح دیکھ رہی تھی؟ کیا وہ شخص، کیا اس کا جاہل انسان، کیا اس کا کھڑوس اول جانی دشمن اسے چاہنے لگا تھا؟ وہ سانس رو کے اسے دیکھ رہی تھی۔ دوبارہ ایسا مت بولنا، ایسا مت کرنا۔ وہ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائے گہرا سانس بھرتے بولا تھا۔ لمحے میں جذبوں کا طوفان اس پر سوار ہونے لگا تھا۔ میں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی گہری معنی غیر سانسوں کو خود کے چہرے پر محسوس کرتے آرزو خان کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ اس نے نیلی آنکھیں اس کی ہیزل آنکھوں میں ڈالی۔ غور سے سنو آرزو خان، دانیال سفیر خان کی روح میں بسنے لگی ہو۔ تمہاری دوری مجھے گوارا نہیں ہے آرزو دانیال سفیر خان۔ مجھے تم میری ہر صبح، میری ہر شام میں چاہیے ہو۔ میں چاہتا ہوں تمہاری ہر آتی جاتی سانس سے میری خوشبو آئے، میرا دل تمہارے دل کے ساتھ دھڑکے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتا انگوٹھے سے اس کی آنکھوں سے پچھلی نمی چنتے بولا تھا۔ آرزو ساکت رہ گئی۔ اسے دانیال اور اپنی دھڑکنیں ایک ساتھ دھڑکتی صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ صحیح سن رہی تھی؟ کیا وہ شخص اس سے اظہار کر رہا تھا میرا دل میرے اختیار میں نہیں رہا، وہ تمہارا ساتھ چاہتا ہے، وہ تمہارے اختیار میں ہونا چاہتا ہے؟ وہ نرمی سے جھکتے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ آرزو خان نے آہستگی سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ الفاظ تھوڑی تھے، وہ تو جذبے تھے۔ وہ جادوگر کی جادوگری تھی جو آرزو خان پر طلسم کھینچ رہی تھی، اور آہستہ آہستہ آرزو خان اس طلسم میں قید ہونے لگی تھی۔ تمہاری عادت ہونے لگی ہے مجھے،
بھی صحرا میں کھڑا ہوں ارزو خان، اور میرے اس بنجر دل کو صرف تم آباد کر سکتی ہو، صرف تم۔ خوشی نما لہجے میں بولتا آرزو کی دھڑکنیں منتشر کر گیا، وہ سانسیں روکے اسے سن رہی تھی۔ کمرے میں طلسم سا بکھر گیا، وہ اس کا محرم، وہ اسے اپنی عادت بنا گیا تھا۔ خاقان آرزو کے لب کپا اٹھے تھے، دانیال کی تپش بھری نظریں اس کے چہرے کو گرماہٹ بخش رہی تھیں۔ وہ اس کے گال سہلاتا اسے مزید خود کے قریب کر گیا۔ وہ ایک ہنکارا بھرتے اس نے آرزو کو دیکھا۔ مدھم روشنی میں اس کا چہرہ زیادہ واضح نہیں تھا، لیکن اپنی قربت میں اس کی بڑھتی دھڑکنیں اسے بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ چاہتی ہو مجھے؟ وہ مدھم گھمبیر لہجے میں بولتا اس کی جان حلق میں اٹکا گیا۔ وہ اس سے پوچھ رہا تھا وہ اسے چاہتی ہے، جبکہ وہ تو سامنے اس کی محبت میں پور پور ڈوبی بیٹھی تھی۔ اس نے آہستگی سے سر جھکا لیا۔ دانیال کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی یہ ادا کمال تھی۔ بیوی والا کام دوں؟ وہ لب دبا کر بولا۔ اس کا اقرار دانیال سفیر خان میں نئی جان پھونک گیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو شاید اب کبھی جدا نہ ہوتی۔ آرزو نے نظر اٹھا کر سرخ چہرہ لیے اسے دیکھا۔ خاقان، وہ خفگی سے بولی تو وہ ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ میں بہت نخرے والی ہوں، وہ آنکھوں میں چمک لیے بولی۔ وہ جو آنسو تھے وہ غائب ہو گئے تھے، دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ دل خوشی میں جھوم رہا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص جو وجاہت میں اپنی مثال آپ تھا، اس کا تھا، صرف اس کا۔ میں اٹھا لیا کروں گا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے۔ اس کی دھڑکنیں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی تھیں۔ میں بہت شرارتی ہوں، وہ سر جھکائے بولی تھی۔ اس کے چہرے پر گلال بکھر گیا تھا، سانسیں بھاری ہو گئیں۔ دانیال کی انگلیاں اسے اپنی کمر پر رینگتی محسوس ہوئیں۔ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ وہ اس کا چہرہ اوپر اٹھائے بولا تھا، آنکھوں میں چمک لیے اس کا ہاتھ پکڑتے دل کے نظام پر رکھ دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں آرزو کو اپنے کانوں میں دھڑکتی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ کتنا دل فریب احساس تھا وہ! اور کچھ؟ گہرا سانس بھرتے جھکتے اس نے آرزو کے گال پر شدت سے لب رکھے۔ اسے محسوس ہوا مقابل کا دل اب تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے، وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ دانیال مسکرا دیا، اس کے بالوں میں منہ دیے۔ وہ مکمل ہوش کھوتا اس کے کندھے پر لب رکھ گیا۔ آرزو نے گہرا سانس بھرا تھا۔ میں جھیل لوں گا۔ واپس اس کے گال پر بوسہ دیتے وہ سیدھا ہوتے بولا۔ آرزو نے اس کی نیلی حد سے زیادہ چمکتی آنکھوں کو دیکھا۔ میں ٹیسٹ لیس کافی بناتی ہوں، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ اس کی انگلیاں اپنی کمر پر دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دانیال نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر گرماہٹ تھی۔ اس کا علاج ہے میرے پاس، لب دبائے وہ بھاری لہجے میں بولا۔ آرزو نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں وہ معنی خیزی سے اس کے لبوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ آرزو نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ مجھ پر مصیبتیں بہت آتی ہیں، اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھتی وہ لب کاٹتی بولی تھی۔ دانیال نے لب دانتوں تلے دبائے۔ جھوٹ! تم پر مصیبتیں نہیں آ سکتی، وہ لب دبائے بولا۔ اس کی آنکھوں پر دھرے آرزو کے ہاتھ کو نرمی سے محبت سے چھوا۔ کیوں؟ آرزو چونک کر بولی تھی۔ وہ تو بڑے آرام سے اس کی ساری باتیں مان رہا تھا۔ مصیبت پر مصیبتیں نہیں آتی وائٹ روز، وہ اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹاتے چمکتی آنکھوں سے بولا۔ آرزو چند پل اس کی بات کا مطلب ہی سمجھ نہیں پائی، اور جب سمجھا تب ماتھے پر تیوری چڑھائے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ابھی تو کہہ رہے تھے میں سب برداشت کر لوں گا، اب کہہ رہے ہیں میں مصیبت ہوں، منوس مارے کالا من! وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس نے بڑی تیزی سے اس کے لبوں پر انگلی جمائی تھی۔ ایسے مت بولا کرو، وہ آنکھوں میں بے چینی بھرے بولا۔ وہ کیا بتاتا سامنے بیٹھی آفت کو؟ جب بھی وہ یہ الفاظ منہ سے نکالتی ہے وہ بہت کیوٹ لگتی تھی، وہ اس کے دل کو ہمیشہ بے ایمان کر دیتی تھی۔ اور نتاشا، وہ لب کاٹتی بولی۔ اس کے لہجے میں اداسی اور بے چینی تھی۔ دانیال نے گہرا سانس بھرا۔ جلن ہو رہی ہے کیا؟ نرمی سے جھکتے اس کے لبوں کو چھوتے وہ آہستہ گھمبیر آواز میں بولا۔ ایک سرور سا اس کے اندر اتارا تھا، دل پر جیسے راحت کے ٹھنڈے قطرے پڑ گئے ہوں۔ ہرگز نہیں جلے میری جوتی، وہ بجلی کسی تیزی سے بولی۔ دانیال نے لب دبائے کیا کہا روکا۔ وہ واقعی آفت تھی، کتنی تیز تھی وہ! پل میں عادت لگا دی، پل میں دیوانہ بنا لیا۔ وہ رخ پھیر گئی تھی۔ دانیال نے شدید ناگوار گزرا تھا دانیال کو اس وقت اس کا رخ موڑنا۔ ماتھے پر بل ڈالے اس کی حرکت کو دیکھا۔ مریضان محبت کو فقط دیدار یار ہی کافی ہے، ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے، وہ جھکتے سحر طاری کرتے لہجے میں بولا۔ آرزو نے بے ساختہ پلٹ کر اسے دیکھا، اور وہ
بے ساختہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اس کی ادا کمال کی تھی۔ آرزو خان کھو سی گئی، اس کے طلسم میں اترتی چلی گئی تھی۔ وہ بے ساختہ آگے ہوتی اس کے گال پر نرمی سے لب رکھ گئی تھی۔ دانیال سفیر خان کے دل کو راحت بخش گئی تھی۔ وہ اس کے وجود میں سروریت کا نیا جہان آباد کر گئی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کی کمر پر گرفت کرتا اس کی شہرک پر سلگتے ہونٹ رکھ گیا۔ آرزو خان کا دل شدت سے دھڑکا رہا۔ خان، مجھے پڑھنا ہے، میرے پیپر ہونے والے ہیں۔ وہ اس کی گرفت سے مچلتی نکلتی گئی۔ در حقیقت اس ظالم دیوانے نے اسے جانے دیا تھا۔ وہ اپنے اندر جذبوں کا اٹھتا شور محسوس کر رہا تھا۔ وہ بہک رہا تھا اس کی حرکتوں پر۔ کتابیں لے کر بیٹھو، جاؤ، فکر نہیں کرنا اب، اور کچھ بھی ہو جائے پہلے مجھے بتانا۔ وہ اٹھتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے نہایت نرمی سے بولا۔ آرزو نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ لبوں پر مسکراہٹ خود بخود آ گئی۔ گال کا گڑھا گہرا ہو گیا۔ وہ باہر نکلا اور جاتے ہوئے کمرہ روشن کر گیا۔ ارادہ نتاشا خان کو جلد از جلد یہاں سے بھیجنے کا تھا۔ وائٹ کرتے میں کندھے پر کالے کلر کی مردانہ شال ڈالے وہ نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سرشاری اس کے چہرے پر آیا تھی۔ خوشی اتنی تھی جس کی عادت لگی تھی وہ مل گئی تھی۔ دل تیزی سے دھڑکتا اسے سوچ رہا تھا۔ جب وہ ہال سے گزرا تو ایک باریک سی آواز پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ رکا اور پلٹ کر دیکھا۔ دانیال، وہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ نتاشا کمرے کے دروازے کی وسط میں کھڑی بولی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ وہ خوشبو میں بسا ماتھے پر تیوری چڑھائے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن دل آج اس قدر خوش تھا کہ کسی کو بھی کچھ غلط کہنے سے روک رہا تھا۔ بولو۔ وہ چلتا ہوا اس کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ نتاشا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ یونانی شہزادہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ کسی کا بھی دل قابو کر سکتا تھا۔ پلیز اندر آ جاؤ، کچھ پرسنل بات میں نہیں چاہتی تمہارے علاوہ کوئی سنے۔ نتاشا انگلیاں مروڑتے بولی تھی۔ سائڈ ہوتے اسے اندر آنے کی جگہ دی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں انٹر کر گیا تھا۔ بولو اب۔ ہاتھ پیچھے باندھے وہ رعب دار شخصیت کے ساتھ کھڑے بولا تھا۔